تکبر ہے جو انسان کو یہ جاننے کے باوجود کہ مجھے یہ کرنا چاہیے مگر کرنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، میں بڑی عجیب حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ رلیانہ کا کوئی ایک شخص بھی اس بیماری میں مبتلا رہتا۔ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، مجھے وہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اب تم کتنی نعرے لگاؤ کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی فرما رہے ہیں مجھے اس سے کوئی محبت نہیں بلکہ مجھے اس سے کدورت، دنیا میں مجھے اس سے کدورت ہے، محبت نہیں۔ اور جب قیامت میں وہ بندہ آئے گا تو میری مجلس کا قریب قریب بھی نہ ہوگا بلکہ دور ہوگا، اسے میرا ساتھ نصیب نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کون ہے وہ؟ فرمایا الثرثارون والمتشدقون والمتفیقون، وہ لوگ جو بانچے چیر چیر کے زور زور سے بولتے ہو تاکہ لوگ ان کی آواز سے اور ان کے چیخنے سے اور ان کے دہاڑنے سے ڈر جائیں اور سامنے والے کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے۔ یہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے جو زور زور سے بولے، جو منہ پھاڑ پھاڑ کے بولے، جس کی آواز اونچی ہو رہی ہو سامنے والے ڈر رہے ہو، نبی نے فرمایا مجھے یہ میرا امتی بالکل پسند نہیں۔ اور جب یہ قیامت میں آئے گا تو میرے بالکل قریب سے جگہ نہ ملے گی، بہت دور ہوگا مجھ سے۔ اللہ کے نبی اور کون؟ فرمایا وہ تکبر کرنے والا، یہ تکبر کرنے والا نبی فرما رہے مجھے بالکل پسند نہیں، بلکہ پسند تو دور، مجھے اس سے کدورت ہے، اور یہ بھی قیامت میں میرے قریب نہ ہوگا، بہت دور ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب نبی ایک مہر لگا کے اعلان کر رہے ہوں کہ متکبر سے مجھے محبت نہیں بلکہ کدورت، اور قیامت میں مجھ سے دور ہوگا، کون سے عمل کی لاج لگائے بیٹھے ہو جو مجھے آپ کو جنت دلائے گا؟ کون ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جو میری آپ کی شفاعت کرے گا؟ جو نبی کی مجلس سے دور ہو گیا در حقیقت وہ جنت سے ہی دور ہو گیا، اور ساری خیر اللہ نے اس سے واپس فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے ایک بات، اے میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ فرمایا اللہ کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں وہ شخص جو اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو۔ اچھے جھگڑے ہیں کس بات کے؟ ایمانداری سے۔ یہی تو جھگڑے ہیں کہ میں کچھ ہوں، یہ زور سے کیوں بولا، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے وہ کیوں کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ساری لڑائیاں اسی بات کی ہیں، میں یوں تھا، اس نے میرا برابر میرا مقام نہیں دیا۔ اگر تم اپنے آپ دل میں کچھ سمجھو گے نہیں بھئی میں کیا ہوں، میری حقیقت گدے پانی سے ابتدا اور میری انتہا سادے سے کفن میں میرا جنازہ، ہوں کیا میں؟ ایک اللہ کا بنایا ہوا۔ اگر یہ دل میں ہو تو کسی سے نفرت کیوں ہو، پھر جھگڑے کیوں ہو، پھر لڑائیاں کیوں ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھے، اللہ لوگوں کی نگاہوں میں اسے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار بنا دیتا ہے، اور اتنا ذلیل اللہ بنا دیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ خنزیر سے بھی زیادہ نفرت مجھ سے کرنے لگے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر آگے میرے نبی نے ایک بشارت، اے میری امت، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر دل سے آپ سوچیں گے تنہائی میں بیٹھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی ایک ایک کا کاندھا پکڑ کے ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوں، جیسے جہنم کے کنارے پہ کوئی کھڑا ہو اور دوڑ کر کے کوئی اسے کھینچ کے لا رہا ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت، اگر تمہارے جھک جانے میں، پیچھے ہٹ جانے میں، چھوٹا بن جانے میں تمہاری عزت میں کوئی فرق آ جائے، کوئی فرق آ جائے، قیامت میں آ کے محمد سے اپنی عزت کو واپس۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی کیسی باتیں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
فرمایا جو جھکے گا اللہ اسے ہی بلند کرے گا، جو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے گا اللہ اس کو ذلیل و خوار فرماتا ہے۔